الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے نفع اور اس کے فائدہ اور آسانی کے لیے حیوانات طاقتور پیدا فرما کر انسان کے سپرد میں دے دی. اونٹ کو دیکھیں، بیل اور بھینس کے سانڈ کو دیکھیں، جو انسان کے غلام اپنی طاقت کے بل بوتے پر بھی مغرور ہو کر بھی انسان کے غلام. اسی طرح یریکم آیاتہ، ہر چیز میں اللہ رب العزت اپنی نشانی قدرت تمہیں دکھا دیتے ہیں. ہر چیز میں اتنی جتنی نشانیاں جو اللہ رب العزت نے کائنات میں چھوڑ رکھے ہیں اور میرے اور آپ کے اور ہر ایک انسان کے سامنے سے وہ گزرتی ہیں، موجود ہیں. ہم خود بھی تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں. اپنی صحت، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنے نشست و برخاست اور عمر کے اتار چڑھاؤ میں ہم اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی تو خود ہی، مگر پھر بھی اطراف و اکناف میں اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اب یہ بتا دو کہ تم لوگ اللہ کی کون سی آیت کا انکار کرتے ہو یا کر سکتے ہو. جرأت ہے کہ یہ اللہ کی نہیں، یہ فلاں نہیں، کوئی دکھا سکتے ہو ایک میں سے. یہ تو اپنی جگہ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ان لوگوں نے اللہ کی زمین پر کبھی سیر نہیں کیا، کبھی سفر سپاٹے نہیں کیا؟ تو ظاہر ہے سفر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. یہ مشرکین مکہ کا تو قافلے کا ایک سرا شام میں ہے، وہ دوسرا یمن میں. رحلت الشتاء والصیف، سردیوں میں کہیں اور گرمیوں میں کہیں اور کا سفر. اتنی اللہ پاک نے آسانی فرما دی کہ سفر کے لیے بھی اللہ نے ان کو سہولتیں دی ہوئی. گرمیوں میں شام کی طرف جاؤ تجارت کرو کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے. گرم اور سردیوں میں یمن جاؤ، نسبتاً وہ گرم علاقہ ہے، تکلیف نہ ہو جاؤ. لیکن جب چلتے پھرتے ہو کہیں سے گزرتا فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ نہیں سفر کر گئے اور نہیں گئے، نہیں دیکھے انہوں نے انجام و عاقبت، نشانیاں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزری ہیں. اور وہ لوگ ایسے تھے کہ كانوا أكثر منهم، عددی اعتبار میں یہ مکہ والوں سے بہت زیادہ ہوتے. ان کی آبادی بڑی آبادی اور عجوب آبادی. وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا، اور وہ قومیں اپنی عقلی، فکری اور جسمانی قوت کے اعتبار میں اہل مکہ سے بھی بہت زیادہ آگے تھے. اور اس کے علاوہ آثاراً فی الارض، زمین پر جو نشانیاں ہیں
وہ اگر دیکھے جائے وہ بھی تو بہت زیادہ ہے. عددی اعتبار میں زیادہ، قوت کے اعتبار میں زیادہ قوی اور طاقتور، اور نقش چھوڑنے کے اعتبار میں بہت زیادہ، کیونکہ آثار اب بھی ہے. 15 صدیاں گزرنے کے بعد عاد و سمود اور فراعنہ اور ان لوگوں کی نشانیاں اب بھی موجود ہیں. پھر کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون. ان کی عددی اکثریت، ان کی قوت قاہرہ، چاہے ان کی جسمانی قوت، فوجی قوت، دفاعی قوت، یا جس طرح کی قوت تھی، ان کی یہ قوت بھی، اور ان کی یہ جو نقش انہوں نے چھوڑے تھے، یہ کام نہیں آئے. یہ کام نہیں آئے، اور ان کے یہ ساری کارستانیاں، ساری محنتیں اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکی، اور ان کو تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکی. یہ وعید ہے اہل مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی اقوام و امم کا، کہ دیکھو آپ کا حشر اس سے بدتر ہو سکتا ہے، بہتر نہیں. بہتر یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے جڑ جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی مشعل راہ اور مقصد زندگی بنا لو، تو چھوٹ جاؤ گے، نجات پاؤ گے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.